باب ما جاء فی غسل دم الحیض من الثوب، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ حیض کا خون کپڑے میں لگ جائے تو اس کے دھونے کا، کپڑے میں یا بدن میں یا کہیں بھی لگ جائے، اور حیض کا خون ہو یا دوسرا خون ہو، وہ کتنی مقدار معاف ہے اور کتنی مقدار دھونا ہے۔ قلیل ہے تو معاف ہے، کثیر ہے تو دھونا ہے۔ کثیر کی مقدار میں فقہا مختلف ہیں، ہم حنفیوں کے ہاں ہے مقدار درہم سے زیادہ، لہذا مقدار درہم تک معاف ہے، قیاس کرتے ہوئے موضع استنجا کہ پاخانہ کی جگہ اگر مخرج سے پاخانہ تجاوز کیا تب دھونا واجب ہے، ورنہ نہیں، تو اسی پر قیاس کر کے وہ مقدار درہم ہے۔ حدثنا ابن ابی عمر محمد بن بحیہ حدثنا سفیان عن ہشام بن عروہ عن فاطمہ بن منذر عن اسماء ابنت ابی بکر صدیق ان امرأة سالت، فرماتی ہیں ایک خاتون نے مصطفیٰ کریم سے سوال کیا، اور وہ خود ہی سوال کرنے والی ہیں، اپنے کو چھپایا نام کو مصلحتاً، اس کپڑے کے بارے میں پوچھا کہ یصیبہ الدم من الحیضہ، کہ حیض کا خون اس کپڑے میں لگ جائے۔ رسول اقدس نے ارشاد فرمایا حتی ہی، اس کو رگڑو، حتی یحط، حتی ہی رگڑو، ثم قرصی ہی، پھر اس کو کھرچو ناخون وغیرہ سے پانی لگا کر، بالمائی۔ تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ دم کتنا لگا ہو، قلیل و کثیر، اس مطلق کو دیکھ کے بعض نے حکم لگایا کہ مکمل، جیسا کہ امام شافعی وہ کوئی قید مطلق کہتے ہیں، تھوڑا بھی لگے زیادہ بھی لگے سب۔ ثم رشی ہے، پھر اس پہ پانی ڈالو، پھر اس میں نماز پڑھو، اس کپڑے کا سوکھنا ضروری نہیں۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ ام قیس بنت محصن سے بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں لیکن اسما بنت ابی بکر کی حدیث جو دم حیض کے دھونے کے بارے میں ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا ایسے خون کے بارے میں اختلاف ہے جو کپڑے میں لگ جائے یا کہیں بھی، اور اس میں دھونے سے پہلے اگر نماز پڑھ لیا تو بعض اہل علم تابعین فرماتے ہیں اگر وہ خون درہم کی مقدار ہے، دھویا نہیں اور نماز پڑھ لیا تو نماز کا اعادہ کرے، لیکن بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ نہیں، مقدار درہم تک بھی معاف ہے، درہم سے زیادہ اگر ہے تب اعادہ کرے۔ یہی حنفیہ کا موقف ہے، یہی قول سفیان ثوری کا، عبداللہ ابن مبارک کا ہے، اور بعض اہل علم تابعین، تبع تابعین وغیرہ نے واجب نہیں کیا ہے اعادہ، اگرچہ وہ مقدار درہم سے بھی زیادہ ہو جائے۔ یہ قول امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے کا ہے، لیکن امام شافعی واجب قرار دیتے ہیں دھونے کو اگرچہ مقدار درہم سے بھی کم خون لگا ہو، اور اس پہ شدت برتتے ہیں، شدد فی ذلک۔ باب ما جاء فی کم تم کو سن فسا، نفاس والی عورت کتنے دن تک رکی رہے گی نماز روزے سے، یہ مطلب ہے تم کو سو کا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نفاس تو کہتے ہیں پیدائش کے وقت جو خون آتا، ہو سکتا ہے خون نہ آیا ہو، رطوبت ہی میں پیدائش ہو گئی ہو، تو کوئی رکنا نہیں، نماز فرض ہی فرض ہے اس پہ۔ ہو سکتا ہے ایک ہی دن خون آیا ہو، 2 دن آیا ہو، اس کی کوئی اقل مقدار متعین نہیں۔ ہاں، اکثر مدت نفاس حنفیہ کے ہاں 40 دن ہے، 40 دن سے بھی زیادہ اگر خون آ رہا ہے تو وہ استحاضہ کہلائے گا، اب نہا کر کے نماز پڑھنا اس پہ فرض ہے، نماز کا معاملہ، روزے کا معاملہ، سب کا، مس مصحف ہے، تلاوت قرآن ہے، دخول مسجد ہے۔ باب ما جاء فی کم تم کو سن فسا،
ہمارے ملکوں میں جو یہ چلہ کٹواتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کتنے دن تک خون آیا، بس چلہ 40 دن تک وہ نماز وغیرہ سب روکے رکھتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی حرام ہے، اس رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ نفسا کے لیے سارا دار و مدار ہے خون پر، کتنے دن تک ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے ملکوں میں مشہور ہے۔ حدثنا نصر بن علي حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن موسى الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما۔ مصطفیٰ کریم کے عہد پاک میں نفاس والی خاتون 40 دن تک بیٹھتی تھی۔ یہ مطلب نہیں بیٹھنے کے، کھڑی نہیں ہوتی تھی، سوتی نہیں تھی، یعنی نماز نہیں پڑھتی تھی، روزے نہیں رکھتی تھی، یہ مطلب بیٹھنے کا۔ اس کا مطلب مصطفیٰ کریم کی طرف سے یہ حکم تھا، یعنی میکسیمم، زیادہ سے زیادہ 40 دن، ضروری نہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ کنہ نطلی اطلا یطلی، رگڑنا، اور ہم اپنے چہرے میں ورس، گھاس جو یمن وغیرہ میں پیدا ہوتی مخصوص، اس سے لگا کر کے جلد کا داغ مٹایا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں سیم کے پتے رگڑتے ہیں، کدو کے پتے رگڑتے ہیں۔ من الکلف، چہرے میں جو کالے رنگ کی جھائی پڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے، من سببیہ ہے، من تعلیلیہ ہے، من اجلیہ ہے، کلف کی وجہ سے، یعنی سیاہ دھبے کی وجہ سے، سیاہ جھائی کی وجہ سے ہم اس کو رگڑتے تھے۔ یہی ان کا وہ ہے۔ تو لہذا چہرے وغیرہ میں کوئی ایسا ہو تو اس کو مٹانے کے لیے کچھ دوا وغیرہ استعمال کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ نظافت، صفائی ستھرائی یہ اچھی چیز ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث ہمیں صرف ابو سہل عن موسی الازدیہ عن ام سلمہ، بس اسی طریقے سے، یعنی تفرد ہے، غریب ہے۔ اور ابو سہل کا نام کثیر ابن زیاد ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں علی بن عبد الاعلیٰ ثقہ ہے، ابو سہل یعنی کثیر بن زیاد یہ بھی ثقہ ہے۔ اور بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں صرف ابو سہل ہی سے ملی ہے۔ اہل علم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا اس بارے میں اجماع ہے کہ نفساء زیادہ سے زیادہ 40 دن تک نماز کو چھوڑے رکھے گی۔ اس سے زیادہ اگر خون آ رہا ہے تو استحاضہ کا ہے، نہا کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، الا ان ترى الطہرا، یہ واضح کر دیا۔ لیکن اگر طہارت 40 دن سے پہلے دیکھ لیا، قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، تو وہ غسل کرے گی، نماز پڑھے گی، یہ فرض ہے اس پر۔ اور اگر 40 دن کے بعد خون دیکھتے ہیں تو بھی یہی حکم ہے کہ 40 دن پڑھنا ہے۔ اگر 40 دن سے زیادہ خون آ رہا ہے تو اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ وہ نماز 40 دن کے بعد نہیں چھوڑے گی، کیونکہ وہ اب استحاضہ ہے۔ یہی قول اکثر فقہا کا ہے، اور یہی قول حنفیہ کا بھی ہے، سفیان ثوری کا ہے، ابن مبارک کا ہے، امام شافعی کا بھی ایک قول ہے، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے کا ہے، ورنہ امام شافعی کا مفتح قول ہے 60 دن۔ حسن بصری کی روایت یہ ہے کہ 50 دن تک نماز چھوڑے گی، جب تک پاک نہ ہو۔ اگر پاک نہیں ہوئی رہی تو 50 دن تک، زیادہ سے زیادہ۔ حضرت جعفر صادق کا قول ہے 70 دن تک۔ اور عطا بن یسار، عطا بن ابی رباح اور امام شعبی کی روایت ہے 60 دن، اور یہی 60 دن پر فتویٰ امام شافعی کا بھی ہے کہ ان کے یہاں اکثر مدت نفاس 60 دن ہے۔
وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔